ریڈیو پاکستان اردو کے نامور شاعر ساغر صدیقی کے 45ویں یوم وفات کے موقع پر خصوصی فیچر پیش کیا جاتا ہے چراغ طور جلاؤ۔ تشنگی تشنگی ارے توبہ، قطرے قطرے کو ہم ترستے ہیں، اے خدا بندے کوثر و تسنیم، تیرے بادل کہاں برستے ہیں۔ روٹھی رت نہ مانی عمریا بیت گئی، روٹھی رت نہ مانی عمریا بیت گئی، پیاس نینا ہار گئے دو، پیاس نینا ہار گئے، ساون کی بدلی جیت گئی، روٹھی رت نہ مانی عمریا بیت گئی۔ وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، انہیں کہیں سے بلاؤ بڑا اندھیرا ہے، فراز عرش سے ٹوٹا ہوا کوئی تارا، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ بڑا اندھیرا ہے، بنا میں زہرہ جبینہ نے خطہ فردوس، کسی کرن کو جگاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ اردو شعر و ادب میں کلاسی کی غزل کی روایت صدیوں قدیم ہے۔ اس صنف سخن کی خوش بختی ہے کہ اسے ہر دور میں عروج حاصل رہا۔ اس کی مقبولیت بلا شبہ ایک سدا بہار گلستان کی سی ہے۔ یوں کہیے کہ یہ صنف سخن شہرت عام و بقائے دوام کے مرتبے پر فائز ہے۔ 20ویں صدی کے دوسرے نصف یعنی 1950 اور اس کے بعد آنے والے برسوں میں جن معتبر اور نامور شعراء کرام نے اس عروس سخن کو مزید سنوارا نکھارا، ان میں ایک نام نامی، ایک اسم گرامی ہے، ساغر صدیقی۔ ساغر صدیقی ایک صاحب اسلوب شاعر، ایک درویش منش غزل کو درویشی اور فقر و استغنا میں اپنی مثال آپ ساغر صدیقی۔ اس نامور غزل گو کے سوانح حیات کا ابتدائی حصہ ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکا۔ شومی قسمت کہ ان کے مقام و مرتبے کے تعین کے حوالے سے بھی شروع میں یہ فاضل ناقدین و محققین کی عارفانہ غفلت کا شکار رہے، مگر قدرت کی منشا و مرضی یہی تھی کہ ساغر صدیقی کو ان کے زور سخن، اعلی غزل اور فکر انگیز شاعری کی بدولت تاریخ شعر و ادب میں حیات جاویداں عطا کی جائے۔ پھر یوں ہوا کہ ناقدین شعر و ادب نے ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے انہیں 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں آنے والے شعراء کرام کی صف اول کا شاعر تسلیم کر لیا۔ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، میرے دامن میں شراروں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ ساغر صدیقی کا اصل نام محمد اختر تھا۔ 1928 میں مشرقی پنجاب کے مشہور شہر امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بھی اسی شہر میں حاصل کی۔ فارسی اور اردو شعر و ادب سے خاصا لگاؤ تھا۔ مطالعے کے شوق نے اس ادبی رجحان کو مزید جلا بخشی۔ لکڑی سے کنگھیاں بنانا ان کا آبائی پیشہ تھا۔ کچھ عرصہ انہوں نے بھی اپنے لڑکپن میں یہی شانہ سازی کا پیشہ اختیار کیے رکھا۔ ابتدا ہی سے خاصی معاشی تنگی کا شکار رہے۔ ملازمت کی تلاش میں امبالہ سے امرتسر چلے آئے۔ یہاں کے زرخیز ادبی ماحول نے ساغر کے باطن میں خوابیدہ سخنور بیدار کر دیا۔ باقاعدہ شعرگوئی شروع ہو گئی۔ اللہ کریم نے گلا بھی خاصا مؤثر، پرسوز اور سریلا دیا تھا۔
جب مشاعرے میں اپنے خوبصورت آواز میں فکر انگیز اشعار ترنم سے پڑھتے تو مشاعرہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ چراغ تو جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، بڑا اندھیرا ہے، ذرا نقاب اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے، بڑا اندھیرا ہے، ذرا نقاب اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے، بڑا اندھیرا ہے، چراغ تو جلاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد امرتسر سے لاہور چلے آئے اور باقی تمام زندگی داتا کی اس نگری میں گزار دی۔ داتا کی نگری سے ساغر کو والہانہ لگاؤ تھا، جس کا اظہار انہوں نے اپنے اشعار میں بھی کیا ہے۔ 1950 سے 1960 تک یعنی اس ایک دہائی میں وہ فلمی دنیا سے بطور نغمہ نگار وابستہ رہے۔ ساغر صدیقی نے اس عرصے میں قریباً 15 فلموں کے لیے 24 نغمات لکھے۔ ان میں سے چند نغمات اپنے عہد میں خاصے مقبول بھی رہے۔ نہ جانے کتنے اور کون سے غم تھے جو اس درویش شاعر کو دیمک کی طرح چاٹتے چلے گئے اور ان کی زندگی تصویر درد بن کر رہ گئی۔ مگر ہے دعا یاد نہیں، مگر ہے دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں۔ گرد و پیش کی دنیا سے وہ جتنا بے خبر اور دور ہوتے گئے، اتنا ہی ان کا رشتہ اپنی تخلیقی قوت سے مضبوط اور مستحکم ہوتا چلا گیا۔ اسی عہد خرابات کے کئی برسوں میں انہوں نے چونکا دینے والی شاہکار غزلوں سے ادب کا دامن مالا مال کر دیا۔ ساغر صدیقی خوش وضع گھنیرے بھورے بالوں اور نیم بھوری آنکھوں والا یہ عظیم شاعر کے ذاتی اور معاشرتی ناانصافیوں کے دکھ سے جس کا نقشہ ہی بدل چکا تھا، روز بروز دائمی نیند کی آغوش میں جا رہا تھا، اور 19 جولائی 1974 جمعے کے روز صرف 46 برس کی عمر میں اس درویش شاعر کی مضطرب روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چراغ طور جلاؤ۔ ابھی آپ نامور شاعر ساغر صدیقی کی 45ویں برسی پر خصوصی فیچر سن رہے تھے۔ تحریر و آواز پروفیسر سلیم الرحمان، پروڈیوسر تھے ذیشان احمد، پیشکش ریڈیو پاکستان لاہور۔ یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا گیا۔